والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آراں پیر کامل کامل آراں رہنما امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اے اشرف زمان زمانہ مدد نما درہاں بس تراس کلی دے کرم کشا سربراہ شاہا کریمہ دستگیراں اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں عزیزان گرامی قدر درخواست کروں گا یہ جو بھائی بیٹھے ہیں یہ سامنے آ جائیں ذرا یہ سامنے آ جائیں اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی اندر آ جائیں آپ لوگوں نے بڑے اچھے نعت خوانوں سے ابھی کلام سنے تو میرے ساتھ مل کر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام اور یہ سنیوں کا ترانہ ہے مل کر پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی امام فرماتے ہیں بھر کے جولی میری میرے سرکار نے بھر کے جولی کون دے تانے دینے کو چاہیے کون دے تانے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے اور امام فرماتے ہیں کہ جس کے طلبوں کا دو بن گیا بے حیا جس کے طلبوں کا دو بن گیا بے حیا
اور امام نے بات ہی ختم کر دی. امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی. مل کے پڑھ لیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت عزیز سامعین و حاضرین، وقت بہت ہو چکا ہے. پہلے ہی میں چند ایک گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور خدا پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور خدا پیدا نہیں ہوتا. اور اہل سنت حضور کا میلاد منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے موحد اہل سنت ہی ہیں. عزیزان گرامی قدر، آج اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. امام بخاری کے استاد مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اگر میں نے تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. یہ زمین، آسمان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تخلیق کیا. اور قرآن عزیز فرقان حمید کو اگر پڑھیں نا، لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا. جب قرآن پڑھنا ہی نہیں تو کہاں سمجھ میں آئے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن اسی سے پڑھیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہی آپ کو عشق مصطفیٰ کے جام پلائے گا، اور پھر وہی قرآن کی صحیح تفسیر آپ کو بتائے گا. قرآن عزیز فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ. کہتے میلاد کہاں لکھا؟ قرآن پڑھے نا. اور جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت دی جا رہی ہے، سن لو. ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر میرا ایک رسول آئے گا. مصدق لما معکم، یہ جو تمہیں کتاب اور حکمت دی گئی ہے یہ اس کی تصدیق کرے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس کے اوپر ضرور بضرور ایمان لے کر آنا ہے. وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، اور تم نے اس کی ضرور بضرور مدد بھی کرنی ہے. یہ میلاد ہی ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے عالم ارواح میں ابھی زمین کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے محبوب کا میلاد منایا. اور پھر اگر اور قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اب مجھے ایمان سے بتائیے، آپ کلمہ وہ مسلمان ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے کوئی فضل؟ بتائیے نا مجھے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے، جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے. رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے بتائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا رحمت نہیں ہے؟ رحمت للعالمین نہیں ہے نا؟
تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشیاں منانی ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہیں. پھر قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے پورا قرآن پڑھنا، پورا قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل عطا کی لیکن جتلائی نہیں. اللہ نے حضرت انسان کو آنکھیں دی، جتلایا نہیں. زبان دی، جتلایا نہیں. ہاتھ دیے، جتلایا نہیں. لیکن جتلایا کس بات پر اللہ نے؟ اللہ نے کیا بات جتلائی؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. مننا احسان کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا. کس چیز کا؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو جب اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کے، قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ قرآن ہی تو ہے. اور پھر اگر اور قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں، ہم نہ حدیث کی طرف میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ قرآن ہی کہتا ہے. قرآن کیا بیان کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ. اب یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کانا یکون مضارع پر آتا ہے استمرار کا معنی دیتا ہے. استمرار اس چیز اس زمانے کو کہتے ہیں جو جاری ہو. استمرار جو جاری ہو. ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کرتے ہیں، ہم اللہ نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ خود فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب ان سے کہہ دیجیے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، پہلے میرے سے محبت کرو، پہلے میری اتباع کرو. جب تک رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی یحببکم اللہ کا مقام نہیں ملے گا. اب میں سیدھا سا سوال کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس بات میں زیادہ چاشنی ہے یا اس بات میں زیادہ چاشنی ہے کہ اللہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ بتائیں مجھے کس بات میں زیادہ چاشنی ہے؟ میں کہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا اللہ کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں؟ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو پہلے اس کے محبوب کی اطاعت کرنی پڑے گی، پہلے اس کے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی، پہلے اس کے محبوب کی اطاعت کرنی پڑے گی. پہلا انعام کیا ملے گا؟ جب اس کے محبوب سے محبت کرو گے، اس کے محبوب کی اطاعت کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. پہلے تو دعوے کر رہا تھا کہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اب تو نے میرے محبوب کی اطاعت کی ہے نا، اب میں اللہ خود فرماتا ہوں یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں، میں تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں. اور اللہ نے یہاں پہ بات نہیں ختم کی. اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، آئیے اور قرآن پڑھتے ہیں. قرآن حضور کی نعت ہے. قرآن کیا ہے؟ حضور کی. کسی نے کہا ہے ساری ثنا ان کی قرآن کی صورت میں، ہے ساری ثنا ان کی قرآن کی صورت میں، ہم نعت کے نغموں میں قرآن سناتے ہیں. ہم نعت کے نغموں میں قرآن سناتے ہیں. آئیے اور قرآن پڑھتے ہیں. قرآن عزیز فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. کسی نے کہا جو حب مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو حب مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، مسلمان ہیں صرف مومن کی وہ پایا نہیں کرتے.
تو جب تک حضور کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ اطاعت رسول ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 1500 سالہ جشن ہے، اس میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھنی بھی ہیں۔ آپ تینوں کتابیں دیکھ لیں، قرآن، زبور، انجیل، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شام گئے، شام کی طرف سفر کیا تو وہاں پادری آپ کو آپ کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، درخت آپ کو آپ کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، درخت آپ کی طرف جھک رہے ہیں، بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، کعبہ جھک رہا ہے آپ کی طرف، کسی وجہ سے، نشانیوں کی وجہ سے۔ اور وہ پادری عیسائی، اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو ان کے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نشانیوں سے جانتے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی کتابوں میں، قرآن میں، زبور میں حضور کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرا جملہ، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے کوئی لمحہ خالی ہی نہیں اللہ نے رکھا جس نے اپنے محبوب کا میلاد نہ رکھا ہو۔ ہر لمحے اپنے محبوب کا میلاد رکھا، ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانیوں سے لوگ حضور کو جانتے تھے۔ پچھلی کتابوں میں بھی حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی وجہ تھی نا، اٹھائیے مسلم، لوگ کہتے ہیں نا کتابیں سامنے رکھ کر اور فلان میں فلان نمبر، تو دیکھیے اٹھائیے مسلم کہ اس کے اندر وہ حدیث پاک جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے ہجرت کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو وہ لوگ روزانہ مدینہ طیبہ کی سرحد پر آتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، لجپال آ رہے ہیں، لیکن کوئی منظر نظر نہیں آتا تو واپس چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں، تیسرے دن پھر آتے ہیں، لیکن منظر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پر چڑھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مکہ کی طرف سے گرد و غبار آ رہا ہے۔ اس نے کہا، اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ محبوب آ رہا ہے۔ پھر جب حضور آئے، مدینہ طیبہ آئے، تو وہ بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ طلع البدر علینا، کہ آج ہم پر چاند اتر آیا ہے۔ بچیوں نے پڑھا نا، وہ قصیدہ پڑھا تو کہتے ہیں جلوس کہاں ثابت ہے؟ جلوس مسلم سے ثابت ہے۔ حضور جب مکہ سے مدینہ آئے تو وہ مدینہ والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں سے لے کر مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر داخل ہوئے، جلوس یہاں سے ثابت ہے۔ لیکن پڑھنا نہیں ہے نا، پڑھنا نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، حضور کا بغض دل میں ہے۔ وہ ہے نا، مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ وہ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو کسی کو سزا دی جانی تھی تو اس نے اس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر اگلی آیتیں اور پچھلی پڑھ لی۔ یہی حال ہمارا ہے، یہی حال اس وقت کے دور کے لوگوں کا ہے۔ جہاں حضور کی عظمت ذکر ہو رہی ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پہلی اور اگلی بات کو نقل کر دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نفرت پیدا کی جائے، بغض رسول پیدا کیا جائے۔ عزیزان کرام قدر، آؤ لوٹ آؤ اس قرآن کی طرف۔ یہ قرآن حضور کی نعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت بن کر پیش کیا ہے۔ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جائے پیدائش کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں اس وقت ابھی آرام فرما ہیں، اچھا عاشق ہو نا تو اس کا عشق اور طرح کا ہی ہوتا ہے، عاشق ہو اس کا عشق اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔
اور فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک مکے میں رہے مکہ افضل، اور حضور جب مدینہ آ گئے تو مدینہ افضل۔ آگے چلیے، آپ پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حضور کے چہرے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والضحیٰ۔ اور قرآن پڑھیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ حضور کنگھی مبارک کرتے ہیں تو قرآن اس کی بھی قسم کھاتا ہے واللیل اذا سجا۔ قرآن حضور کے علم نشرہ کے سینے کی بھی قسم کھاتا ہے، علم نشرہ لک صدرک۔ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد پاک کی بھی قسم کھاتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے قرآن پڑھیں تو قرآن عزیز فرقان حمید آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے یہاں پر بھی بات نہیں ختم کی، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چادر لیں تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمبل لیں تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل تو کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ اور اللہ نے یہاں پر بھی بات نہیں ختم کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بھی ذکر کیا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بھی ذکر کیا اور پھر اللہ نے یہاں پر بھی بات نہیں ختم کی، اللہ نے فرمایا اب محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ تعالیٰ نے سیرت کو نمونہ حسنہ بنا دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ذات ہے، جو زندگی ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اور اللہ نے پھر یہاں پہ بھی بات نہیں ختم کی، اللہ نے آگے اور بیان کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول اللہ دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو عزیزو، آج اتنا قرآن سننے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اور صورت کیا کہتی ہے؟ آج 1500 سالہ جشن آج ہم منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو بھی اپنانا ہوگا، اپنے چہرے پر داڑھی کو بھی سجانا ہوگا۔ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر حضور کی اداؤں کو بھی اپنانا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری پیاری سنتوں کو بھی اپنانا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں یہ میلاد النبی کا یہ حاصل کلام کیا ہے کہ جناب آپس میں پیار محبت سے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ حدیث پاک ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ وظیفہ بھی ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے وہ کیا کام کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ سبق ہے۔ جو آپ سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگ، آپ خود معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ معافی مانگ لیں، آپ چاہے ناراض ہیں آپ اس سے جا کر صلح کریں۔ یہ پیغام ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو ناراض ہیں ان کو راضی کریں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں، کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ یہی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ کر یہاں سے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منا کر آئے ہیں، میلاد سے ہو کر آئے ہیں۔ آج ہم اپنی یہ بری عادت چھوڑ دیں گے، آج ہم اپنی یہ بری عادت چھوڑ دیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی بات پر میں اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔